السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، میں ہوں آپ کا دوست محمد ریاض علی، اور آج کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل محمد ریاض حیدری کو دیکھ رہے ہیں۔ سب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اور لائک کریے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو اب ہم جو ہے ترجمۃ القرآن کا جو سیکنڈ لیکچر ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو اب میں نے آگے آپ کو اس جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے اندر آپ کو پوری بک کا ویو کروا دیا تھا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، جو سورہ مریم کا سیکنڈ لیکچر ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تھا اور تشریح کر کے دی تھی۔ آخرت کا بیان ہے، مطلب اس کا خلاصے کی جو تشریح ہے وہ میں نے نکال دی تھی۔ اب ہم اگلے پیراگراف مضامین میں چلتے ہیں اور وہ آپ کو ہم پڑھاتے بھی ہیں اور اس کا لیکچر بھی دیتے ہیں۔ مضامین: سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ پھر 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لایا جائے گا۔ تو مضامین میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سورۃ مریم جو ہمارے قرآن پاک میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو ہمارے پیارے خدا نے اپنے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اس کے اندر جو سورۃ مریم ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا وہ کسی کا بیٹا نعوذ باللہ نہیں، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا کچھ لگتا ہے، نہ وہ کسی کا کوئی رشتہ دار ہے۔ پھر 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور اسی صورت میں جو 7 انبیاء ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان میں بتایا گیا ہے کہ اس نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، کیونکہ آپ کو پتہ تو ہوگا جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی نبی معجزانہ پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا کبھی بھی نہیں کہلاتا، نعوذ باللہ۔ اس صورت میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ کا معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخر میں 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال بیان، اور جو آخر کے اس کے 3 رکوع ہیں ان میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مہمان بنا کر لایا جائے گا، اور اس دن جو اللہ تعالیٰ کے نیک جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان بنا کر لے کے آیا جائے گا، اور جو مجرم ہیں مطلب جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیاسے جانوروں کی طرح جو ہے وہ دوزخ کی طرف جو ہے وہ فرشتوں کو کہے گا اور وہ لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں عملی نکات ہیں وہ ہم آپ پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا علم ملتا ہے اور ہم اس پہ کیسے عمل کرنا چاہیے، اور ہے عملی نکات ہیں کیا چیز۔ سورۃ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اسی سے دعا مانگتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا شکر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ ہے تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ سورۃ مریم 36 سے 35 آیات کے درمیان میں ہے، یہ جو آیات ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو آئے ہیں انبیاء کرام، انہوں نے جو ہے وہ ایک اللہ یعنی خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی لوگوں کو۔ اس کے بعد اگلے جو علمی و عملی نکات ہیں اس میں سے تیسرا جو ہے وہ پڑھتے ہیں: ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔
سورۃ مریم 48ویں آیت، اور یہ جو سورۃ مریم کی آیت نمبر 48 ہے اس کا ترجمہ ہے ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف وہ دعا کرنی چاہیے، مطلب ہمیں اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہمیں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ مریم 35 آیت کا ترجمہ ہے یہ کہ کوئی بھی نبی اگر معجزانہ طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا نہیں کہلاتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کے ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اب ہم اگلے پہ چلتے ہیں، وہ ہے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ جو پہلے میں نے عملی نکات پڑھا ہے، یہ سورۃ مریم کی 14ویں آیت ہے، اور یہ جو آپ پڑھا ہے یہ 45 سے 42 تک جو آیت ہے اس کے درمیان کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اس کا میں اب آپ کو تشریح کر کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو والدین ہیں، ہمارے جو ماں باپ ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو انبیاء آج تک گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا، مطلب وہ بھی اپنے والدین کی ایسی ہی خدمت کرتے تھے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے، مطلب جو ہمارے بڑے ہیں ان کے ساتھ ہمیں نہایت ادب اور احترام سے جو ہے ان سے بات کرنی چاہیے اور ان کو بالکل بھی آگے سے جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے بھی وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس وعدے کو پورا بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں یہ ان کی صفات یا ان کے کاموں میں شامل ہے۔ یہ سورۃ مریم کی 54 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا اس کو عربی زبان میں نازل کیا اور اپنے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی زبان میں نازل کیا اور ان کو پڑھنے میں تاکہ آسانی ہو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھ لیں، مطلب ہم عربی زبان ہمیں بھی بولنی آنی چاہیے قرآن مجید میں اور تاکہ ہم لوگ بھی قرآن مجید میں غور و فکر کر سکیں یا کر لیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک پیاری حدیث سناتے ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں باتیں کی یا مطلب بولنا سیکھا۔ اس کے بعد جو اس سبق کی اہم باتیں ہیں وہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی ان میں سے حضرت عیسیٰ بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ جب ہمارے نبی جو ہیں وہ معراج کے سفر پر گئے اور انبیاء کرام سے مطلب وہاں جو نبی موجود تھے آسمانوں پر ان سے جب ملاقات فرمائی تو ان میں جو حضرت عیسیٰ بھی تھے موجود تھے، ان میں تھے ملاقات کرنے والوں میں۔ جب حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی، کہ جو خوش آمدید اے نیک نبی مطلب اچھے نبی، نیک بھائی مطلب میرے بھائی۔ صحیح بخاری کی 3342 جو یہ نمبر پر حدیث ہے وہ ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ مبارک آسمان پر دیکھا اور جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو کیسا دیکھا اور کیسا پایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ تھا،
اور سرخ و سفید رنگ تھا ان کا، مطلب سرخ و سفید سانولا رنگ تھا، جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں، مطلب ابھی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3437 ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو آگے یہ چیپٹر یہاں پر مکمل تو نہیں ہوا، یہ آگے پوری صورت آ جاتی ہے، تو ہم صورت کا بھی پورا آپ کو ویو کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیے، سورۃ مریم مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری آگے جو صورت لکھی ہے، تو میں آپ کو یہ ساری صورت کا بھی ویو کرواتا ہوں۔ بہت اچھی یہ پنجاب ٹیکسٹ بک والوں نے کتاب چھپی ہے، اور اس میں کوئی بھی زیر زبر کی غلطی نہیں۔ تو جب یہ جو ختم ہونے لگتی ہے صورت، تو اس کے آخر پہ یہ کچھ آیات اور الفاظ میں نہیں آ جاتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو جو دعائیں ہیں وہ ان کا ترجمہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ کہ جب حضرت مریم نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک وارث مطلب ایک بیٹا عطا فرما، اور اس کو اچھا اور نیک انسان بنا۔ جو الفاظ میں نے جو ذخیرہ الفاظ ہے پوری صورت میں، جو اہم الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں: انی بے شک میں، مبرکن ببرکت، الصلوات نماز، مدومتو جب تک میں رہوں، جبارن سرکش، علل مجھ پر، یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں، قضا وہ فیصلہ فرماتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، عبد اللہ اللہ کا بندہ، اینما جہاں کہیں بھی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، برا نیکی کرنے والا، شقی بدبخت، ابوسو میں اٹھایا جاؤں، ان یتخذو کہ وہ بنائے، انما بے شک، کن ہو جا۔ تو یہ اس کے ذخیرہ الفاظ تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں مشق میں، جو اس کی مشق ہے، تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں جی درست جواب کی نشاندہی کریں۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی، کیسر، کسریٰ، فرعون، نجاشی۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ نجاشی ہوگا۔ شاہ حبشہ کے دربار میں ملاقات کی گئی۔ سورۃ الحج کی، سورۃ طٰہٰ کی، سورۃ مریم کی، سورۃ انبیاء میں جو شاہ حبشہ ہیں ان کے دربار میں، جو میرا فرسٹ لیکچر ہے اس کے اندر میں نے جب حضرت جعفر نے ابی ابن طالب نے جو ہے حضرت مریم کی تلاوت کی تھی، وہ پورا پیراگراف میں نے اس کی تشریح کر کے بھی بتائی تھی، اور وہ سمجھایا تھا بچوں کو۔ تو اس میں جو ہے وہ سورۃ مریم کی تلاوت کی گئی تھی، تو اس کا جواب جو ہے وہ سورۃ مریم ہے۔ نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی کس نے کی؟ حضرت عثمان نے، حضرت جعفر طیار نے، حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت ابوبکر نے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سورۃ مریم میں انبیاء کرام کا ذکر ہے 5، 6، 7 یا 8، مطلب وہ کہتی ہیں کہ سورت میں کتنی انبیاء کا ذکر ہے، تو میں نے آپ کو جو ہے وہ پیچھے پڑھ کر سنایا ہے، تو اس میں 8 انبیاء کا ذکر ہے۔ معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی، کس کی نبی کی ہوئی معجزانہ تخلیق، مطلب جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ حضرت نوح کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت سلیمان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی مختصر سوالات کے جواب دیجئے۔ سورۃ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو اب ہم ادھر سے جب ہم نے پیچھے سے ریڈنگ کی تھی وہاں پر چلتے ہیں۔ پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر لگاتے ہیں۔ سورۃ مریم میں حضرت مریم کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مریم سے لے کر ہے تک جو ہے یہ پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ صحیح دکھائی دے رہا ہو کیمرے میں۔ تو اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر جو ہے وہ سناتا ہوں، اور اس کا جو ہے وہ آپ کو جواب لگواتا ہوں۔ اب اگلا سوال ہے سورۃ مریم کا خلاصہ لکھیے۔ تو میں نے خلاصہ بھی بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، تو یہ بالکل اس کا چھوٹا سا آنسر ہے، بہت شارٹ آنسر ہے۔ سورۃ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، یہ پیج نمبر 6 ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کویسچن نمبر 2 جو شارٹ ہے اس کا جواب ہے۔ تو اب ہم اگلے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کو لگواتے ہیں۔
اگلا جی سوال ہے سورۃ مریم کے اہم و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ تو اس میں سے کوئی بھی جو آپ 2 عملی نکات ہیں وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے تھوڑے سے شارٹ کیے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں اتنا یاد نہیں کر پاتے۔ تو تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ کویسچن نمبر 3 جو شارٹ ہے اس کا آنسر ہے یہ جو تمام انبیاء سے لے کر کرنی چاہیے۔ یہ آیت نمبر بنتی ہے سورۃ مریم کی 36 سے 35، سورۃ مریم کی 48۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اگلے جو ہے ہمارا جو ہے چیپٹر، وہ اب ہم اگلے جو ہے جو اس میں کریں گے ایپیسوڈ میں ڈسکس آپ سے۔ تو اس کا جو اگلا ہے وہ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا، مطلب مسلمانوں نے ہجرت جو حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی۔ تو ہم اب اس کا جو آپ کو جواب لگا کے دیتے ہیں۔ تو ہم پیچھے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں ہجرت کی۔ تو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ یہ اسباب تھے۔ یہ پیج نمبر 4 ہے، اس پر اب شارٹ کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے لے کر اجازت دے دی تک جو ہے شارٹ کویسچن ہے 4۔ اور اسی پیج پر جو میں نے آگے آپ کو کویسچن نمبر 1 جو شارٹ ہے اس کا بھی جواب لگوا دیا ہے۔ تو اب ہم جو اگلا جو شارٹ کویسچن ہے وہ ہے سورۃ مریم جو ہے ان تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا۔ تو اس کا جواب اس پیج پر ہے۔ یہ کلام اور انجیل ایک ہی کلام چراغ کی روشنی میں ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ جو ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے اس کا آنسر ہے۔ تو یہ ہمارے شارٹ آنسرز کے کویسچن ہو گئے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ہے جی اگلا سوال ہے جی درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ میں نے آپ کو پیچھے سے سمجھا بھی دیے ہیں اور یہ پیچھے لکھے ہیں۔ اور آگے یہ کچھ آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ آیات کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دی گئی یہ آیت نمبر ہے 32، یہ 33 ہے، یہ 34 ہے اور یہ 36 ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اپنے پیچھے سے دیکھ کے لکھ لینا ہے۔ اور تفصیلی جواب جو ہے اس کا جو لانگ کویسچن ہے اس کا بھی ہم آپ کو جواب لگواتے ہیں۔ تفصیلی جواب جو ہے سورۃ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ تو ہم پیج نمبر 6 پر آئیں گے اور ادھر مضامین کے ٹاپکس سے شروع ہو کر ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں گے جہاں پر علمی اور عملی نکات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارا لانگ کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ ختم ہوگا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے ہمارے جو پہلا لانگ ہے اس کا جو آنسر ہے وہ کمپلیٹ ہوگا پیج نمبر 6 اور 7 سے۔ تو جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سیکنڈ لیکچر۔ تو یہ آج پہلا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں جلد ہی جو ہے اس چیپٹر کے MCQs کویسچن آنسرز اور لانگ جو ہیں وہ بنا کر جو ہے پیپر آپ کو ایک بار سینڈ کروں گا، پھر آپ کو اس کے پرنٹ جو ہے وہ نکلوا لیجئے گا جو کاپی پیسٹ کر کے، تو اس کو ایک بار حل کر لیجئے گا۔ تو جی ناظرین ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور جو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، ایک لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ تو اب ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔